اگلا سوال یہ ہے حضرت مفتی صاحب، حال ہی میں ڈاکٹر عامر لیاقت کی میت بغیر پوسٹ مارٹم کے دفن کیا گیا، ہفتے بعد کورٹ نے حکم دیا کہ میت کو نکالو، تو شریعت میں میت کو قبر سے نکالنے کی کہاں تک گنجائش ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد کما تحب وترضى۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا ہے، باب حل یخرج المیت من القبر واللحد لعلت، کسی وجہ سے میت کو قبر یا لحد سے نکالا جائے گا یا نہیں۔ اس میں حدیث پیش کی ہے، حدیث نمبر 1350 ہے، جس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی قبر کو کھدوایا اور اس کے بعد ان کی میت کو نکلوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک اس کے منہ میں دیا، اور اس کی وجہ جو بیان کی جاتی ہے کہ ایسا کیوں کیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک چادر بھی گفٹ کی تھی، جس کی وجہ سمجھ آتی ہو سکتا ہے اس وجہ سے نکالا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا عبداللہ ابن عبداللہ صحیح ایماندار صحابی تھے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے شاید نبی علیہ السلام نے ایسا کیا، اور اس کی کہیں پہ واضح صراحت نہیں ہے، لیکن قبر کشائی کا یہاں پہ صاف واضح ثبوت ہے، نبی علیہ السلام نے قبر کشائی کرائی۔ اس میں ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے، حدیث نمبر 1352 میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب اور ایک اور صحابی دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، کہ میں چاہتا تھا کہ میرا والد الگ ہو وہ الگ ہو، پھر میں نے قبر کو کھولا اور پھر میں نے اس آدمی کو نکال کے دوسری قبر میں منتقل کر دیا، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث نمبر 1352 ہے۔ تو ان صحابی کا عمل بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام کا اپنا عمل مبارک بھی موجود ہے، لہٰذا ضرورت کی بنا پہ قبر کشائی کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات آتی ہے پوسٹ مارٹم کی، جو کہ عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے اور پوسٹ مارٹم کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے، کیا پوسٹ مارٹم کی بھی گنجائش ہے کیا نہیں ہے شریعت کے اندر؟ تو دیکھیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو یا آدم کی اولاد کو یعنی تمام انسانوں کو ہم نے سب بزرگی بخشی ہے، عزت بخشی ہے، اور ان کو جو ہے وہ خشکی اور تری میں سواریاں عطا فرمائی ہیں، یعنی ان کو سواریوں پر سوار کرایا، اور ہم ان کو اچھی چیزیں کھانے کے لیے رزق عطا فرمائی ہیں، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت بنی آدم کو، انسان کو ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی اس کی عزت تمام جانداروں میں، تمام غیر جانداروں میں سب سے زیادہ ہے، لہذا اس عزت کی وجہ سے زندہ ہو چاہے آدمی، اس کی عزت لازمن ہے، ہر اعتبار سے عزت لازم ہے، بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، چھوٹے کی چھوٹے کے ہونے حساب سے عزت ہے، بڑے کی بڑے ہونے کے حساب سے عزت کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ میت کی بھی عزت کرنا لازم ہے، میت کو بھی آپ اس کی بھی عزت کریں گے، اس کا بھی آپ کیا کہتے ہیں تقدس کریں گے، ان کا مرتبہ کا خیال کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ آگے سنن ابی داؤد میں اس کی واضح حدیث ہے، 3207 میں فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ارشاد فرمایا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسر عظم المیت کا کسر ہی حیّن، کسی مردہ کی ہڈی کو توڑنا زندہ آدمی کی ہڈی کو توڑنے کے برابر ہے، یعنی کہ مردہ آدمی کی بھی اتنا ہی عزت ہے جتنا زندہ آدمی کی عزت ہے، لازماً اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اب آگے پوسٹ مارٹم میں ہڈیاں بھی بعض دفعہ ہو سکتا ہے ٹوٹتی ہوں، اور اگر دل چاک کرتے ہیں، سینہ چاک کرنا پڑتا ہے، دل نکالتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو، تو پوسٹ مارٹم والے بتائیں گے، لیکن یہ شرائط ہیں، ان شرائط کی بنا پر آپ پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں، اور پوسٹ مارٹم کی ضرورت کی بنا پر آپ میت کو قبر سے واپس نکال سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قتل کا یقین ہو کہ کسی نے قتل کیا ہے، اپنی موت کو مر گیا ہے، یہ یقین ہو گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں بھی اپنی موت مر گیا ہے، تو آپ کیوں قبر کشائی کریں گے اور اس کا کیوں پوسٹ مارٹم کریں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بغیر قتل کا کوئی ثبوت نہ ہو، اگر کوئی اور ثبوت قتل کا ہے تو پوسٹ مارٹم کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ مجرم کے اگر کہتے ہیں میں نے قتل کیا ہے تو آپ کیوں پوسٹ مارٹم کے لیے میت کو نکالیں گے؟
یا پوسٹ مارٹم کیوں کرائیں گے آپ؟ اور چوتھا یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کی طرف سے بھی دعویٰ ہو، ہاں بھئی ہماری میت کو آپ نکالیں اور آپ اس کا پوسٹ مارٹم کرائیں۔ پانچواں یہ ہے کہ یقین یا غالب گمان ہو کہ پوسٹ مارٹم کے ذریعے سے قتل ثابت ہو جائے گا۔ اور چھٹا یہ ہے کہ اعضاء کی چیر پھاڑ صرف بقدر ضرورت ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اور ساتواں یہ کہ پوسٹ مارٹم کے دوران بھرپور کوشش ہو کہ بھی اس میت کا احترام ہو۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہسپتالوں کے اندر ضرور اس کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر جگہ رکھا جاتا ہوگا انشاءاللہ، امید کرتے ہیں۔ تو ان بنا پہ، ان بنیادوں پہ، ان ضرورت، ان شرائط کی بنیاد پہ آپ پوسٹ مارٹم کرا بھی سکتے ہیں اور پوسٹ مارٹم کے لیے میت کو نکال بھی سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔